اتنا محبت کرتا ہے کہ جب روزے دار کی جو منہ سے بدبو آتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نزدیک وہ جو ہے مشک و عطر سے بھی بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ کیسا کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک یہ چھوٹی بچی اگر اپنے ماں باپ کی گود میں کھیلتے کھیلتے بچی پیشاب کر دے تو کیا ماں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے؟ کیا ماں ان سے ناراض ہوتی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ان سے محبت کرتی ہے۔ ان کے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو ماں کو برا نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے والے اگر ان کے منہ سے بدبو بھی آئے تو اللہ کریم اس سے جو ہے اللہ کے فرشتے دور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اور ان سے محبت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے روزہ کی جزا خود اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت کے دن روزہ خود اپنے رکھنے والوں کی شفاعت کریں گے اور ایک ایک روزے دار کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں، روزہ دار اس میں سے داخل ہوگا۔ اب تراویح کے بارے میں سنو، جنہوں نے 20 رکعتیں تراویح کی ادا کی ان کا کیا ہوگا؟ تو میدان حشر میں سب سے زیادہ جو شفاعت کریں گے وہ روزہ اور قرآن، روزہ اپنے رکھنے والوں کو اور قرآن اپنے سننے اور پڑھنے والوں کو شفاعت کرائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز تراویح 20 رکعت، 8 رکعت پڑھنے والے وہ اپنے حساب سے جو پڑھتے ہیں ان کا جو دلائل مسائل ہیں وہ ہمارے سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اختلافات کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اب حنفی جو الحمدللہ 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ثابت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں جو تراویح پڑھی جاتی تھی، آج بھی علماء اہل سنت والجماعت اسی کو ادا کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہم اسی کو ادا کریں گے۔ تو 20 رکعت نماز تراویح جو ہم پڑھتے ہیں ان کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ سنیے عزیزان ملت اسلامیہ کہ نماز تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ 1500 نماز تراویح کے عزیزان ملت اسلامیہ 20 رکعت اور 20 رکعت کے 40 سجدے اور 40 سجدے کے اگر جو مسلمان ایک دن نماز تراویح پڑھتے ہیں اور 20 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت میں 40 سجدے ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز تراویح پڑھنے والے کو 60,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 60,000 نیکی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جنہوں نے مسجد میں آ کر کے نماز تراویح مسلسل ادا کی اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کی تو انہوں نے ایک دن اپنے جھولیوں میں عزیزان ملت اسلامیہ 60,000 نیکیاں کروائی، 60,000 نیکیاں انہوں نے جمع کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو لوگ نماز تراویح چھوڑ دیے، نماز تراویح سے اپنے آپ کو محروم رکھے، نماز تراویح کو چھوڑ کر فضول باتوں میں اپنے لمحات کو گزارے تو وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مزید تو اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور اپنے نیکیوں کو گوا دیا۔ رمضان الکریم کا جو مہینہ ہم کو ملا تھا عبادت و ریاضت کرنے کے لیے، بندہ اپنے نفس کی غلامی میں اس عظیم الشان مہینے کی عظمت کو، اس عظیم الشان مہینے کی افضلیت کو اپنے آپ سے محروم رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدینہ مسجد کے ان مصلیوں کو جنہوں نے نماز تراویح بالکل قاعدگی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا فرمائی ہے۔ مولا آپ کی تراویح کو قبول عطا فرمائے اور پڑھانے والے حافظ صاحب کی تراویح کو اللہ پڑھانے کو قبول عطا فرمائے اور پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے کل میدان محشر میں اللہ ان تمام کو نجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ اپنے رکھنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے اور بتاتے ہیں کہ قرآن اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ کیسا؟ جب روزہ کہے گا کہ مولا یہ دن بھر بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا تھا، اے میرے مولا آپ کی اتنی ڈر تھی ان کے دل میں، ان کے سینے میں کہ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا تھا تو جب منہ میں پانی لیے تو بھی کرتا تھا کہ کہیں پانی کا یہ قطرہ اندر نہ چلا جائے جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ، اتنا خوف اور اتنی پابندی کے ساتھ اس بندے نے روزہ رکھا، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اے اللہ، ان کے بدلے میں
گا، اتنے میں قرآن کہے گا کہ اے اللہ جل جلالہ وعلا نوالہ، یہ بندہ دین بھر بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، روزہ رکھتا تھا اور مغرب میں آپ کے حکم سے اپنے روزے کی افطاری کرتا تھا، پھر یہ اپنے گھر میں سوتا نہیں تھا، پھر مسجد میں جیسی اذان کی آواز آتی تھی، دین بھر کا بھوکا پیاسا، دین بھر کا تھکا مارا، پھر وہ مسجد میں آتا تھا، نماز عشاء ادا کرتا تھا، نماز عشاء ادا کر کے یہ اپنے گھر نہیں جاتا تھا، بلکہ رمضان کی عظمت کو سمجھ کر قرآن کریم کو سننے کے لیے اے اللہ یہ دین بھر کا بھوکا پیاسا، یہ دین بھر کا تھکا مارا اپنے گھر نہیں جاتا، اتنے مشکلات کے اندر بھی یہ مسجد میں ایک رکعت نہیں، دو رکعت نہیں، بلکہ 20 رکعت نماز تراویح بھی پڑھا کرتا تھا۔ عزیزان میرے اسلامیہ، جب میدان حشر میں قرآن گواہی دے گا، قرآن گواہی دے گا کہ مجھے سننے کے لیے، میری عظمت کو سمجھنے کے لیے، میری برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہ دین بھر کا بھوکا پیاسا رات میں 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا، اے اللہ جب تک یہ جنت میں نہ چلا جائے تب تک میں ان کی شفاعت کرتا رہوں گا۔ تو بتاؤ اس میدان حشر میں وہ نوجوان، وہ لوگ جو تراویح سے محروم رکھتے ہیں، جو مسجد کے صفوں کو خالی رکھتے ہیں، جو اپنے کاندھوں کو کاندھا مسجد میں نہیں ملاتے ہیں، یہ کتنی شرمندگی کی عالم ہوگی، کتنا افسوس کا ماحول ہوگا کہ میدان حشر میں قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور یہ نوجوان اور یہ مسلمان رمضان کو پانے کے باوجود بھی قرآن کی شفاعت سے محروم ہے، روزے کی شفاعت سے محروم ہے۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، یہ گزر جائے گی۔ بتاتے ہیں اشعار میں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بعد مرنے کے بڑی افسوس ہوگی، بڑا تکلیف ہوگا، اپنے آپ کو بڑا ظلم میں پاؤ گے، اپنے آپ کو بڑا غمزدہ پاؤ گے۔ اے لوگوں، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو رمضان الکریم کی ادب کرتا ہے، قرآن مجید کی تعظیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو نماز تراویح میں گزارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا اپنے زبان اقدس سے کہ اے میرے صحابیوں، ایک بہت معتبر اور مبارک اور بہترین مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو جانتے ہو کہ رمضان کیا ہے؟ رمضان مہمان ہے۔ اللہ کریم رمضان میں اتنی فضیلتیں عطا فرماتا ہے، اتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر رمضان میں نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ ان کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے میرے صحابیوں، اور جب وہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور اگر کوئی اس رمضان میں ایک فرض پڑھتا ہے تو اللہ ان کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تم جانتے ہو اسی رمضان میں اللہ نے ایک رات بنایا ہے، اسی رمضان میں اللہ نے ایک رات نازل فرمائی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو اللہ نے قرآن کو تکمیل کیا، وہ قرآن مجید جس کو نازل کرنے میں 33 سال، عزیزان ملت اسلامیہ 23 سال 5 مہینے کچھ دن لگے تھے، لیکن جب یہ قرآن کو اللہ نے مکمل فرمایا، اقرأ بسم سے اللہ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، اور جب قرآن مجید کا اختتام ہوا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ تھا کہ رمضان الکریم کے مقدس مہینے میں شب قدر میں اللہ نے قرآن کو مکمل فرمایا۔ اور اے صحابیوں، تم جانتے ہو کہ وہ جو رات ہے، وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ کریم اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کر لے، شب قدر اگر ان کو مل جائے تو وہ ایک رات عبادت اگر کریں گے تو ان کو 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ ایک ہی سورت میں لیلۃ القدر کا 3 الفاظ آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ رات کی نشاندہی بتا دیں، وہ رات ہمیں بتا دیں کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم تمام کے غمخوار نبی، ہم تمام کے رہبر، آقا فاؤنڈیشن اسلام، نبی کونین مجتبی جو ہمیشہ امت کی خیر خواہ، امت کے لیے دعاؤں میں رویا کرتے تھے، وہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اگر تم کو لیلۃ القدر چاہیے تو رمضان الکریم کے آخری 10 دن میں تم شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 20 رمضان سے
معلوم ہوگا کہ صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کو کس طریقے سے تلاش کروں؟ تو پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 10 دن کا مسجد میں اعتکاف کرو، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو. اور میرے صحابیوں سنو، وہ اعتکاف میں بیٹھنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی ایک محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو تمام محلے والے مجرم ہوں گے، تمام کے اوپر گناہ ہوگا. اور اگر کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو تمام کی ذمہ ختم ہو جاتی ہے. تو تمام صحابی رسول اور خود پیغمبر اعظم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے اور راتوں میں جگ کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے بعد پھر ائمہ مجتہدین مفسرین تفسیر قرآن، جب قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے والوں نے اس رات کی تلاش کی کہ آخر رمضان کے 10 یعنی رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 20 سے لے کر کے چاند رات تک جو لیلۃ 3 مرتبہ آیا ہے، ایک ہی آیت 3 مرتبہ آیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ 3 مرتبہ آیا ہے. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو رمضان الکریم کے آخری عشرے کے تم 5 پاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. میرے عزیزو، ہمارے لیے اور آسان کر دیے کہ 5 پاک راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. 21 عزیزان کریم علماء ائمہ کا جو ائمہ غفیر علماء کا جو اجتماع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر 27 کی رات کو ہے، ہم سے 27 کی رات کو ہے. اس لیے کہ قرآن میں 3 مرتبہ جو ذکر آیا لیلۃ القدر لیلۃ القدر. عزیزان ملت اسلامیہ کہ 9 18 27 ہو سکتا ہے کہ یہ رات 27 کی ہو. پھر علماء نے ہمیں پاک راتوں کی شکل میں 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا. عزیزان ملت اسلامیہ ایک رات تو گزر چکی ہے، آج کی جو رات ہے یہ آج 22ویں رمضان گزر گئی اور 23 کی رات ہے، یہ تاک رات ہے، رمضان کی دوسری تاک رات ہے. خدا کرے اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہے، اے مدینہ مسجد میں بیٹھے تمام مسلمانوں، میں دعا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو اللہ کریم ہم تمام کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا. اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو ایک رات کے بدلے میں میرے مولا ہم کو 83 سال عبادت کرنے کا اجر عطا فرما دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ دعا کرے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہم تمام کو اللہ لیلۃ القدر نصیب عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ بہت ہی مبارکباد ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح ادا کی ہے. الحمدللہ. عزیزان ملت اسلامیہ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی سنا کہ مسجد کی رونق، مسجد کی آبادی جو ہے مصلیوں سے ہوا کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے ادب و احترام کریں، مسجد کی ائمہ کے ادب و احترام کریں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس امام کے ادب کریں، اور جو آپ کو اذانوں کے ذریعے مسجد میں دعوت دیتے ہیں اس مؤذنین کی ادب کریں، اور وہ حفاظ جو اپنے سینے سے قرآن کو معمول کر کے ایک ایک آیت کریمہ کو آپ کے سامنے امام بن کے جا نماز میں پڑھتے ہیں اور رکعتوں کو دماغ میں رکھتے ہیں، قرآن کی صفحات کو رکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو رکھتے ہیں، قرآن کی سجدوں کو رکھتے ہیں اور بالکل صحیح انداز سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو اس حافظوں کی قدر کرو، ان حفاظ کی قدر کرو. یاد رکھو جب تم ان کی قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قدر کرنے والا بنا دے گا. قدر میں سے دین کا قدر ہے، ایمان کا قدر ہے، اعمال کا قدر ہے، ماں باپ کا قدر ہے، پڑوسیوں کا قدر ہے. میرے عزیزوں یہ جو قدر اگر آپ کے اندر سے مساجد کی ائمہ کی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ بد اخلاق ہو جاؤ گے. میرے عزیزوں اگر تم بد اخلاق ہو جاؤ تو گھر کا نہ در کا ہر جگہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کو چاہیے کہ مساجد کے ائمہ کا ادب و احترام کریں، مسجدوں کے ادب کریں. مسجدوں میں چغل خوریاں، مسجدوں کے اندر ایک دوسروں کے لڑائی جھگڑے، مسجد کے اندر ایک دوسروں کے بارے میں بھڑکاؤ باتیں کہنا، مسجد کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کہنا، میرے بھائیوں یہ کب تک؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. مسجد ادب کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں
سے نکل کر کے جا رہا تھا، میرے آقا ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے صحابی کیوں تم بہت جلدی مسجد سے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مصروفیات ہیں اسی لیے میں جلدی مسجد سے جا رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تم کو جنت میں بھی دل نہیں لگتا؟ کیا تم کو جنت میں بھی دل نہیں لگتا؟ وہ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنت کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آبادی میں اگر تم چاہتے ہو سکون اور اطمینان تو یاد رکھو وہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک دنیا میں مسجد جنت ہے، دنیا میں مسجد جنت ہے۔ اور آج جنت میں دل نہیں لگ رہا ہے، آج جنت میں سکون نہیں مل رہا ہے۔ آج چوراہا پر اپنے دوست کے ساتھ 1 گھنٹہ تو ہم وقت گزاریں گے، آج مسجد کے گیٹ کے باہر ہم 2 گھنٹہ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بیان سننا دشوار ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر 17 رکعتیں پوری عشاء کی ادا کرنے میں ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو جب ایمان مضبوط ہوگا، جب نفس کی غلامی چھوڑو گے تو پھر مسجد میں سکون ملنا شروع ہوگا، مسجد میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب نفس کی غلامی کرو گے، جب دنیا کی آبادیوں میں اور دنیا کے رنگ برنگوں میں اپنے آپ کو گرفتار رکھو گے تو یہ مسجد میں تمہارا دل نہیں لگے گا، یہ مسجد میں تم کو سکون نہیں ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ پہلے کہے کہ یہ جو رات ہے بہت ہی مبارک اور عصمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، لیلۃ القدر یعنی یہ طاق رات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ مولا کریم سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب عطا فرمائے، شب قدر نصیب عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہیں مولا تمام کے حاضر کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں انہی چند باتوں پر اپنے بیان کو ختم کرنا مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں۔ جو باتیں میں نے کہا ہے اگر دوران گفتگو کوئی بات دین اسلام اور شریعت کے خلاف ہو تو مولا سب سے پہلے مجھے معاف عطا فرمائے، اور ان میں جو صحیح ہے اللہ ہمیں اور تمام سامعین کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔